تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں، عہد شکنوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا۔ اللہ فرمایا جو عہد توڑے گا اس پر میری لعنت ہوگی۔ ایسے نہ سے اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنہ، جو میرے کیے گئے عہود توڑ دے گا، خواہ میرے ساتھ کیے گئے ہوں خواہ میرے بندوں کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ دیکھیں نا جی، اللہ کے ساتھ عہد کیا گیا وہ تو اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور بندوں کے ساتھ جو عہد کیے گئے وہ بھی تو اسی کو ضامن بنایا گیا نا، ایسے نا۔ آپ پر مجھ پر کوئی بندہ ایسے اعتبار نہیں کرتا، ہماری کسی وجہ سے اعتبار کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ بندہ زبان کا پکا ہے، اس لیے اعتبار کرتا ہے کہ یہ مسلمان آدمی ہے۔ مسلمانی کی وجہ سے ہماری زبان پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، تو گویا اگر ہم عہد شکن ہوں گے تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کون ہے؟ اللہ کو ماننے والا۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے عہد توڑا لہم اللعنہ، اس کے اوپر میری لعنت ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ بندہ مت سمجھے کہ میں لوگوں کے ساتھ عہد کیے توڑے جا رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کو کیا خبر، اس کے لیے کیسا برا گھر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اور دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کافر لوگ دنیا کی زندگی پہ خوش ہیں۔ فرمایا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ وہاں بندے کو دینے والا ہے۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا، ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافر آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کا ایک واضح اور بدیہی طور پہ جو ہے ایک معجزہ کیوں نہیں لے آتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، آپ کے پاس ایسے معجزے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے معجزے دکھائے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے، انصاف والی عقل چاہیے، اور ان کے پاس انصاف والی عقل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا یہ کچھ معجزے نہیں۔ جناب انہوں نے جتنے معجزے دکھائے وہ زمین سے تعلق رکھتے تھے، ایسے نا، انہوں نے جتنے معجزے دکھائے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے نکالا، ہم اس کو دل سے مانتے ہیں کہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ نے دریا کو 2 ٹکڑے پانی خشک کر دیا، یہ بھی زمین کا معجزہ ہے، اور میرے آقا کو تو دیکھو اشارہ کرتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ وہ معجزہ نہیں ہے کہ جناب من گیا سورج اشارہ کرتے ہیں واپس آ جاتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے جناب من پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور میرے آقا اپنی انگلیوں سے پانی جاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ نہیں ہے جناب کہ جناب لب لگائیں تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، لب لگائیں تو کڑوے کنویں میٹھے ہو جائیں، کیا یہ معجزے نہیں ہے؟ لیکن اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود ابھی بھی وہ کسی اور کی تلاش میں تھے۔ جب اتنے سارے معجزے دکھانے کے باوجود بھی وہ پھر بھی کہتے تھے کیوں نہیں آئی ایسی نشانی اس کے پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود تسلی دی۔ محبوب گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، کل اے محبوب آپ فرماؤ، زبان آپ کی ہو کلام ہمارا ہو، زبان آپ کی چلے بولے ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ خود جان کے ان کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ نہیں جناب من انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا نا، صحیح انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، انہوں نے اپنی سوچ سے اپنے اختیار سے حق کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے اور اسی محفل میں ابو لہب لعنت اللہ بھی بیٹھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب اب رشتہ داروں کو کہو، دعوت دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان کی دعوت کر دی، سب کو بلایا، سب کی ضیافت کی، اور جناب من پھر جب سب نے ضیافت کھا لی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دعوت دی۔ جب دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تم 360 خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی مان لو۔ اب اس وقت سارے سوچ و بچار میں پڑ گئے، سارے سوچنے پڑ گئے یہ کون سی بات کہہ دی،
ضیافت بھی کر لی ہے، کھانا بھی کھلا لیا ہے، اور اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اب ہم کیسے 300 خداؤں کو ایک وقت میں چھوڑیں؟ سوچ میں پڑ گئے۔ اللہ اکبر، ذرا کہیں گے سبحان اللہ۔ ایک 12-13 سال کا یا 9 سال کا، بعض روایات میں 9 سال کا، بعض روایات میں 13 سال کا ایک بچہ لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، پانی پلا رہا تھا، پانی پلاتے پلاتے پانی پلاتے پلاتے اس نے جگ رکھ دیا، جگ بھی رکھ دیا، گلاس بھی۔ جی میں مانتا ہوں، سبحان اللہ، بات کرو، آپ نے جو دعوت دی ہے، کوئی مانے نہ مانے، چاہے میرا بابا نہیں مانتا، چاچے نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہ مانے، کسی کوئی ضرورت نہیں ماننے کی، میں جو حاضر کھڑا ہوں آپ کا، میں آپ کا غلام کون جو کھڑا ہوں، میں حاضر ہوں، حکم فرماؤ کیا چاہیے، اور کچھ چاہیے؟ یہی چاہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ ساروں کی آنکھیں اٹھی، دیکھو تے صحیح بچہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ دیکھا تو مولا علی کھڑے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عرض کی سونیا میں جو حاضر ہوں، میری جان لے لو، میں حاضر ہوں، جو کو حکم کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو اسی کو گمراہ کر دیتا ہے، جو بندہ اختیار نہیں کرتا ایمان پر۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہ دوسری آیت کا من اناب پوری آیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ فرمایا من اناب، فرمایا ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اناب رجوع کرنے لگ جاتا ہے، جو اپنے دل کو مدینہ بنانا چاہتا ہے، ہم اسی کو مدینہ بھیج دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو اپنے دل کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، ہم اسی کے لیے ہدایت کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کسی چھوٹی نیکی کو بھی ادنا نہ جانو، کسی چھوٹی نیکی کو بھی ادنا نہ جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی، جنتیوں کے اعمال پیش کیے گئے، بیٹھے مدینے میں، جنت کی باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے جو نیکیوں میں زیادہ کرم والی نیکی دیکھی، نیکی تو بڑی تھی، کرم والی نیکی جس پر بڑا اجر ملتا ہے، فرمایا راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو کسی نے ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنت میں بنایا، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے، سنیے گا میرے بھائیوں، سنیے گا ذرا بات کو، سرکار نے فرمایا میں نے برائیاں جب دیکھی اپنی امت کی اور جنت جہنمیوں کے اعمال دیکھے، تو فرمایا ان میں سب سے جو کراہت والی برائی دیکھی وہ یہ دیکھی مسجد میں گندگی پھیلائی۔ کیا تھا صحیح؟ مسجد میں گندگی پھیلائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے نا،